السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وقال اللہ تعالی اذن فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری و مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، خود میری اپنی اصلاح اور توجہ کے لیے، آپ کی اصلاح اور توجہ کے لیے، وہ انسانی فطرت کا بھی ایک اہم عنوان اور تقاضا ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور تقاضا ہے۔ غصے اور غصے کے نقصانات اور اس سے بچاؤ کی چند تدابیر۔ غصے کا لفظ اور اس کا مفہوم مطلب ہمارے لیے جانا پہچانا ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی ضرورت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے جو تقاضے رکھے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا غصہ بھی ہے۔ لیکن جتنے تقاضے ہیں اسلام کے اور انسان کی فطرت میں جتنے داعیے رکھے گئے ہیں، تو ان کا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ بطور امتحان کہ ہماری یہاں پیدائش ہوئی ہے، ہمارے دشمن کو قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ابلیس کو، تو انسان کی فطرت میں جتنے بھی تقاضے ہیں وہ دو دھاری تلوار ہے۔ وہ صحیح کام کے لیے بھی اٹھتی ہے، مظلوم کی مدد کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ظلم کرنے کے لیے بھی۔ ایک عام فہم مثال، چور اور ڈاکو بھی یہ چاقوں کا، چھریوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی لیتا ہے چھری کا، چاقو کا سہارا، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جو چاقو ہوتا ہے وہ چور کے پاس کے چاقو سے زیادہ تیز ہوتا ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ ڈاکٹر جو استعمال کرتا ہے اس تیز چاقو کو تو انسان کی اصلاح، انسان کے جسم کی اصلاح کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، گویا کہ انسان کے فائدے کے لیے، اور بہت سارے انسان روپیے پیسے دے کر اپنے جسم پر یہ چاقو چلاتے ہیں ڈاکٹر کے ذریعے سے۔ لیکن چور اور ڈاکو یہی چاقو کا جو استعمال کرتے ہیں
وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہی کیفیت ایک سمجھ لیجیے غصے کی، سمجھ لیجیے ایک عام فہم مثال کے ذریعے سے کہ جنسی جذبہ، شہوت کا جذبہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن شہوت کا جذبہ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ زانی بن جاتا ہے، وہ بدکار ہو جاتا ہے. اور اس دنیا میں اگر اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت ہو تو پھر اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے کی سزا کا مستحق اسی دنیا میں ٹھہرتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو سنساری کی سزا کا اسی دنیا میں مستحق قرار پاتا ہے. کیوں؟ اس نے غلط استعمال کیا نا جنسی جذبے کا. نکاح اس کی جائز ضرورت تھی، اللہ نے اس کے لیے نکاح رکھا تھا، لیکن اس نے اس کو نظر انداز کر دیا. تو ٹھیک یہی حال غصے کے جذبے کا بھی ہے کہ غصہ فطری چیز ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے باطل کے خلاف کچھ احساس بھی پیدا ہو، کچھ غیرت بھی پیدا ہو، بے غیرت بن کر نہ رہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ دشمنی اللہ کے لیے اور محبت بھی اللہ کے لیے. اور وہی لفظ ہے غصے کے لیے غضب جسے کہیں گے، بغض. دشمنی اور غصہ اس کے معنی غصے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اس لیے اسلام غصے کے ذریعے سے، چونکہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کے متعلق کچھ ہدایتیں دی ہے. غصہ تو آئے گا، اور غصے کو پینا یہ اصل ہے تربیت کی چیز، تقوی کی چیز. غصے کو پینے کا تذکرہ ہے ہر جگہ پر، قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی. اس لیے کہ اگر کسی غصہ نہ آئے تو پھر پینے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے. اصل امتحان تو اسی وقت ہے کہ غصہ اس کو آئے گا، لیکن وہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو بے قابو نہ رکھے، اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ قرار دے، بلکہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. قوموں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب بھی، معاشرے کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ازدواجی زندگی کے بگاڑ کا بھی ایک اہم سبب وہ غصے کا بیجا اظہار ہے. ویسے اس سلسلے میں اسلام نے جو تعلیم دی کہ بات بات پر غصے میں آ جانا یہ جائز ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام ٹوٹ رہے ہیں تو وہاں پر غصہ آ سکتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے کے تحت. جہاں پر ہماری مرضی ٹوٹ رہی ہے، ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر غصے میں آنا یہی خود ایک بڑا گناہ ہے. وہاں پر غصے میں آنا، غصہ کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور پھر غصے کا اظہار کرنا دوسرا بڑا گناہ ہے. لیکن زیادہ تر آج معاشرے میں جو غصے کی کیفیت پائی جاتی ہے وہ دین اور ایمان کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے مزاج کے لیے، اپنی مرضی کے لیے، کہ میری مرضی کے خلاف کام ہو گیا، میں جیسے چاہتا تھا ویسا اس نے کام نہیں کیا. بیوی کو اس لیے غصہ آتا ہے کہ میں جیسے چاہتی تھی شوہر نے ویسا میرے ساتھ معاملہ نہیں کیا، تو غصے میں آ گئی. شوہر اس لیے غصے میں آ گیا کہ شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا، تو یہ غصہ حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اور پھر کم از کم آ گیا غصہ، بھیجا ناجائز غصہ، تو دوسری ذمہ داری تھی نا اس کو پی جانا، لیکن اس پر مزید قائم رہا، اس کا اظہار کیا، تو پھر سینکڑوں گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. ایک وسیع عنوان اور موضوع ہے، معاشرے کے بگاڑ کا بھی، قوموں کے بگاڑ کا بھی. دنیا میں بہت ساری جنگیں جو ہوئی ہیں تو وہ غصے کی بنیاد پر ہوئی ہے. چنگیز خان کا ظلم مشہور و معروف ہے
بے شمار حکومت سے تہس نہس ہوئی اس کے ذریعے سے، لیکن ایک تاریخ چنگیز خان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ اس نے کارروائی کی تو اللہ تعالیٰ کو سبق سکھانا بھی تھا مسلم حکمرانوں کو جو عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، لیکن اس کا ظاہری جو سبب بنا وہ یہ کہ خلافت بنو عباسیہ کے سرحد میں کچھ چنگیز خان کے افراد داخل ہو گئے اور انہوں کو گرفتار کر لیا۔ چنگیز خان نے چھوڑنے کے لیے کہا 1 سے 2 مرتبہ، لیکن انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتمام حجت بھی کرنا تھا۔ یہ تو سب تمہاری تھی کارستانیاں، سزا دینی مقصود تھی، لیکن اور یہ اتمام حجت کا۔ تو جب 2-3 مرتبہ کے وقت کے بعد بھی اس کی سنوائی نہیں ہوئی کہ ہمارے آدمیوں کو تم نے جو پکڑا ہے تو اس کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا تو پھر غصے میں آ کر اس نے فوج کشی کی۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھی، اور آج بھی جو زیادہ تر جو جنگیں ہیں، جماعتوں کے جو جھگڑے ہیں، مسلکوں کے جو جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، خاندان والوں کے ایک خاندان سے جھگڑے، آپ اس کے تہہ میں اگر آپ جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، وہ ہے بیجا غصہ، میری نہیں چلی، میری بات نہیں مانی گئی، میرے مزاج کے خلاف ہوا، میرے حکم کے خلاف کام ہوا، اس لیے اس کے پاس زیادہ طاقت اور قوت ہے، وہ دوسرے ملک پر حملہ کر دیتا ہے۔ جس کے پاس طاقت اور قوت کم ہوتی ہے، صرف گھر میں لڑنے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے تو گھر سے لڑتا ہے، گھر میں لڑتا ہے، اور زیادہ طاقت اور قوت ہے تو پھر معاشرے سے لڑتا ہے، پھر شہر والوں سے لڑتا ہے، ملک والوں سے لڑتا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں اپنے ماننے والوں کو پابند کیا۔ قرآن مجید کی 2 مقام کی دو جگہوں کی میں نے 4 آیتیں شروع میں پڑھی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133-34 ہے، اور غصے کے پینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط جو شرائط ہے لازمی، ان میں سے ایک اہم شرط ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہیں، وہ غصے کا اظہار کرنے والے نہیں ہیں، وہ غصے کو پالنے والے نہیں ہیں، وہ غصے کو اپنے ذہن اور دماغ میں وہ جگہ دینے والے نہیں ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ جہاں سے آیت شروع ہوتی وہ ساری الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے، جو تیار کی گئی متقین کے لیے۔ پھر متقین کی جو صفات ہیں تو پہلی صفت بیان ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی لوگوں کی صفات میں سے بنیادی صفت جو خرچ کرتے خوشحالی میں اور تنگی میں، اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پینے والے ہیں، اور غصے کو پینے کے لیے معاف کرنا پڑتا ہے، معاف کیے بغیر کوئی غصے کو پی نہیں سکتا، ورنہ اندر سے نفس اس کو ابھارتے رہتا ہے، تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تجھ کو تو اس نے گالی دے دی، مارا، اور تو کمزور پڑ گیا، تو نے بدلہ لیا ہی نہیں۔ اس لیے غصے کے پینے کے حوالے سے گویا کہ غصے کے پینے کے سلسلے میں جو چیز معین و مددگار بنتی وہ یہ صفت ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کون ہے یہ؟ متقین ہیں، اور جنت متقیوں کے لیے بیان بنائی گئی ہے، غیر متقیوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، یعنی احسان کرنا، معاف کرنے کے بعد یہ آگے کی ایک صفت ہے اور آگے کا درجہ ہے، کمال درجہ ایمان اور تقوی کا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ معزز مہمانوں کو دعوت دی، کھانے کا نظم کیا، کھانے کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی باندھی جو کھانا تقسیم کر رہی تھی، سالن، گرم سالن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ تو فطری چیز ہے غصہ آنا، لیکن دوسرا کام ہے غصے کو پی جانا۔ جیسے ہی باندھی کے ہاتھ سے وہ سالن گر گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر، تو باندھی نے فوراً یہی آیت
پیش کی، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صحابہ اکرام اور اہل ایمان جو قرآن مجید پر ایمان لائے تھے وہ صرف تبرک کے طور پر نہیں لائے ہوئے تھے، عقیدت اور محبت میں نہیں، تعلیم اور تربیت کے لیے، اللہ کے حکم، اللہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایمان لائے ہوئے تھے قرآن مجید پر۔ تو جیسے ہی باندھی نے آیت پڑھ دی کہ غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی سے کچھ نہیں کہا کہ جا تجھے میں نے معاف کر دیا، میں نے پہلے کہا کہ میں نے غصے کو پی لیا، اگر تیرا یہ شبہ ہے کہ میرے اندر غصہ باقی ہے تو نہیں، میں نے کاظمین پر عمل کر لیا، غصے کو پینے والوں میں شامل ہو گیا اور میں نے درگزر کر دیا۔ اور احسان کرنے کا اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، تو جہاں تجھے میں نے معاف کر دی، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ باندیا اور غلام خریدے جاتے تھے روپیے پیسے دے کر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دوسری نوعیت کا واقعہ لکھا اسی آیت کی تفسیر میں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، تو ایک مرتبہ جب وہ بازار سے گزر رہے تھے تو جو بھی دین کی خدمت کرتے تو معاشرے میں جہاں ان کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو بھی دشمنی سے گزرنا پڑا، اور ایک دوسرا عنوان ہے کہ جیل میں تک آپ کو رہنا پڑا، جیل میں ان کی موت ہوئی۔ تو ایک شخص ان کا جو مخالف تھا جب بازار سے گزر رہے تھے تو اس نے آپ کو روح در روح یعنی منہ پر گالیاں دی زور زور سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گالیوں کا اور برا بھلا کہنے کا کوئی جواب نہیں دیا، گھر پہ آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد چونکہ تاجر تو تھے ہی، مالدار تو تھے ہی، تو ایک تشتے میں کچھ دینار اور درہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیے، اور جس نے گالیاں دی تھی تو اس کے گھر پہنچ گئے، اور کہا کہ یہ کس لیے؟ کہا کہ تیرے احسان کا بدلہ۔ کہا کہ تیرا احسان کیا؟ کہا کہ احسان یہ ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں مجھ کو دے دی۔ حدیث صحیح ہے، جو کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے کھاتے اس کے حصے میں لے کر ڈال دی جائیں گی، اور نیکیاں نہیں تو گناہ اس کے کچھ گناہ اس کے ان کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تو نے بڑا احسان کیا کہ جب مجھ کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو نیکیاں مجھ کو کم پڑیں گی، تو نے جو کچھ مجھ کو گالیاں دی ہے، گالیاں بکی ہے، ایک تو میں نے غصے کو پیا بھی، اور دوسرے میں نے درگزر بھی کیا، اور یہ میں آیت میں جو تیسری بات ہے یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، تو میں نے مناسب سمجھا کہ بہتر موقع ہے یہ آیت میں 3 صفتوں پر عمل کرنے کا، کہ غصے کو پینا، معاف کر دینا اور پھر احسان کرنا۔ لیکن اس دور کے لوگ بھی کچھ احسان نصیحتوں کا اثر قبول کرنے والے تھے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے پھر توبہ کیا، امام ابو حنیفہ سے معافی مانگی، اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے خاص شاگردوں میں وہ شامل ہو گیا، اور جن شاگردوں نے پھر آپ سے علمی استفادہ کیا اور دوسروں کو تعلیم دی، ان میں سے وہ شخص بھی تھا جس نے کبھی آپ کو ایک بڑے بازار میں گالیاں دی تھی۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے معافی، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ سورہ شورا کی 2 آیتوں میں یہاں پر بھی جنت کا تذکرہ ہے، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کے حصول میں غصے کو پینا کتنا اہم اور ضروری ہے، کہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ان میں بھی جنت کا تذکرہ ہے، اہل جنت کی صفات کا تذکرہ ہے، اور سورہ شورا کی جو آیت نمبر 36 اور 37 ہے اس میں بھی اللہ فرماتا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تم کو جو کچھ بھی چیزیں دی گئی دنیا کی، یہ دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو وما عند اللہ خیر و ابقا، لیکن اللہ کے نزدیک جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک بہتری یعنی جنت کی نعمت ہے؟ تو ان کی پھر چند صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون،
وہ یہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے نزدیک بہتر چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن غصے کی حالت میں معاف کرنے کے لیے پہلے غصے کو پینا ضروری ہے۔ غصے کو باقی رکھتے ہوئے، غصے کا اظہار کرتے ہوئے کوئی کسی کو معاف کر ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنے پر اس وقت اس کو قدرت حاصل ہوگی اور اس کو اس وقت توفیق ملے گی جبکہ وہ غصے کو پی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دین کے لیے غصے کا اظہار اور دینی غیرت، اور ایک ہے اپنی ذات کے لیے غصے کا اظہار کرنا، دونوں میں کیا بنیادی طور سے فرق ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار طرز عمل سے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کو پچھاڑ دیا، اور اب تلوار چلانے والے تھے اس کے جسموں پر، حالانکہ دین کے لیے تھی نا وہ جنگ، ذات کے لیے تو جنگ نہیں تھی، جو قتل کر رہے تھے دین کے لیے۔ لیکن اس نے غصے میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے سینے پر ایک طرح سے سوار تھے بیٹھ گئے تھے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ تو تھوکنے کی وجہ سے فطری طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا۔ ابھی تک وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ دین کے لیے، دین کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے اور کہاں سے نفس شروع ہوتا ہے، اس واقعے سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور کون سا غصہ اور کون سی ہمت اور جرأت وہ دین کے لیے، اور کون سی ہمت اور جرأت اپنے لیے ہوتی ہے۔ جب اس دشمن نے، وہ لیٹے ہوئے شخص نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تو آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اس حال میں اس کو قتل کیا تو گویا کہ اب دین کے ساتھ ساتھ میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہیں، اور غصے کی حالت میں مومنین کوئی کام نہیں کرتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چھوڑ دیا۔ لیکن جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے اس کا بڑا اثر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے مخالف پر، سامنے والے پر۔ چونکہ بڑی نیکی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو اللہ کے لیے لازم ہے نا اس کا بڑا انعام بھی دینا۔ تو اس نے پھر حضرت علی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں جو کچھ میں نے پچھاڑا تھا اور میں تجھے قتل کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، لیکن جیسے تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا میرا غصہ بیچ میں آڑے آ گیا، غصہ آ گیا اور غصے کی حالت سے منع کیا گیا۔ غصے کو اسلام نے پینے کو حکم دیا، کہا کہ ایسا دین ہے تو پھر اس کا زندگی اس پر قربان کر دینا چاہیے۔ روایتوں میں یہ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، جو ابھی کفر کی طرف سے کفر کے لیے لڑ رہا تھا اور ابھی وہ جہنم میں جانے والا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک نیکی کے عمل کی وجہ سے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نیکی کا مقام ملا اور اس کو بھی اسلام کی دین کی توفیق ملی، اور پھر دوزخ میں جانے سے بچتے بچتے وہ نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ پھر احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حوالے سے جو نصیحتیں کی ہے، اور آج کے حالات میں ان نصیحتوں کو سمجھنا، قبول کرنا اور عملی جامہ پہنانا اس لیے ضروری ہے کہ آج جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے، اور خاص طور سے گھریلو زندگی کا جو بگاڑ ہے، ازدواجی جو بگاڑ ہے، میاں بیوی کا بگاڑ، آج زیادہ تر جو طلاق کے واقعات ہیں، جو خلا کے واقعات ہیں، جو فسخ نکاح کے واقعات ہیں، اس میں زیادہ تر غصے کا دخل ہے، بیجا غصے کا دخل، دین اور ایمان کی بنیاد پر نہیں، بیجا غصے کا دخل زیادہ تر، بلکہ شاید ہی ایسا اب تو کوئی ایسا دن گزرتا ہو، پہلے مہینے میں، ہفتے میں آتے تھے فون، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اگر میں
جو کہ کام بہت سارے اس لیے ریکارڈ بھی نہیں رکھ سکتے ہر چیز کا. شاید ہی ایسا دین گزرتا ہو کہ جس میں کوئی فون نہ آتا ہو کہ کہتا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی کہتا میں نے طلاق دے دی, کوئی کہتا غصے کی حالت میں فلاں نے فلاں عورت کو طلاق دے دی تو حکم کیا ہے. میں نے کہا کہ پہلے اگر پوچھتے تو کچھ بتاتے تھے. اب غصے کی حالت میں طلاق دے دی تو ہر مقام پر عالم مفتی وہاں جا کر پوچھو کیا معاملہ ہے, ہم کو کہا وہ اس میں ڈالتے. پوچھنے کی جو بات ہے تو شریعت تو پہلے یاد آنا چاہیے تھا نا. اور پھر ہم ذرا غیرت دلانے کے لیے, احساس دلانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا فون نہیں آیا غصے کی حالت میں نے نکاح کر لیا, اب وہ نکاح ہوا یا نہیں, ایسا تو کوئی نہیں. جبکہ نکاح آسان ہے, طلاق مشکل ہے, تو غصے کی حالت میں نکاح کر لینا نا وہ آسان ہے نا. تو غصے کی حالت میں تو کوئی نکاح کرتا نہیں, اور کوئی کہیں سے فون آتا نہیں کہ غصے کی حالت میں نکاح ہو گیا تو آپ وہ نکاح ہوا کہ ہوا یا نہیں ہوا ہے نہیں. تو نکاح آسان ہے, وہاں اگر ہو جاتا تو وہاں کام چل جاتا کہ غصے کی حالت میں نکاح ہو گیا تو ہر نکاح ہوگا. لیکن غصے کو تو پینے کا حکم ہے. تو زیادہ تر جو واقعات ہیں یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے بلکہ معاشرے کے, تو اس کے پیچھے دراصل یہ غصہ ہی بنیاد ہے. اور پھر بدقسمتی سے کچھ علماء کی تقریروں نے بھی اور کچھ علماء کے بیانات نے بھی یہ حالت غصے کی طلاق کو ایک طرح سے جواز کا درجہ دے دیا اور ایک طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کر رکھی ہے. ایک عالم ہوتے تھے علاقے مراٹھواڑے کے مشہور و معروف, نام لینا مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ مروب ہو چکے ہیں, لیکن بھرے کس انداز میں وہ تقریر کرتے ہوئے ہنسانا ان کا مقصد ہوتا تھا یا اور کوئی چیز, لیکن بہرحال یہ کہ وہ بات غلط ہوتی تھی. اور اسلام نے جو ہدایت اور تعلیمات دی حالت غصے میں, تو وہ ان کی وہ بات, ان کا وہ رویہ بالکل خلاف پڑتا تھا. تو وہ عام طور سے تقریروں میں کہتے تھے کہ کیا کوئی غصے کے علاوہ بھی طلاق دے سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر, مزاحیہ انداز میں ان کا ایک انداز تھا مخصوص, کہ ایک شخص, ایک شوہر ہے, وہ مٹھائی کی دکان پر گیا اور پیڑے لایا, اور پیڑے لانے کے بعد ڈبہ کھولا اور بیوی کے منہ میں ڈالا ایک طلاق, دوسری طلاق, تیسری طلاق. تو کیا وہ ایسی کوئی طلاق دیتا ہے؟ بات تو یقیناً ان کی مزاح ہوتی تھی, لیکن کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یعنی گویا کہ مطلب یہ کہ ان کے کہنے کا مقصد ہے طلاق تو غصے کی حالت میں ہوتی ہے, کوئی محبت پہ طلاق دیتا ہے کیا؟ پھر وہ کہتے تھے کیا کوئی محبت میں طلاق دیتا کیا؟ یقیناً محبت میں تو طلاق کوئی نہیں دیتا, لیکن اسلام نے ہر کام کے لیے غور و فکر و سنجیدگی کی تعلیم دی ہے. اگر مجبوری میں طلاق دیتا ہے کہ انسان, محبت میں تو نہیں دیتا ہے, لیکن آخری صورت میں اسلام نے اس کو رکھا ہے کہ کوئی تدبیر باقی نہ رہے, تو محبت میں طلاق نہیں دیتا ہے کہ مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں اس کو طلاق دینا چاہیے. غصے کی حالت میں تو ہر کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے, خاموشی اختیار, خاموش رہنے کا حکم ہے. غصے کی حالت میں مشورہ دینا بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ مشورہ دے گا تو وہ غلط مشورہ دے گا, شیطان اس کے ذہن اور دماغ پر حاوی ہے. غصے کی حالت میں تو صحیح کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. صلح صفائی کرنا کون سا برا کام ہے, لیکن حالت غصے میں منع کیا گیا. فیصلہ کرنا کون سا برا کام ہے, لیکن قضات کا کورس میں نے بھی کیا ہے, تو قضا کے جو آداب القاضی جو کتاب ہے, قاضی کی جو شرائط ہے, تو ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. حالت غصہ میں اگر وہ فیصلہ کرے گا تو فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. اس کے جسم پر شیطان, اس کے ذہن اور دماغ پر شیطان حاوی ہوتا ہے, شیطان کے اثرات ہوتے ہیں, تو فیصلہ اس کا غلط ہوگا. تو اس لیے یقیناً محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا, لیکن غصے کی حالت سے بھی منع کیا گیا, واقع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے, وہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن طلاق کا جو معاملہ ہے تو وہ تو بہت ہی سنجیدگی کا معاملہ ہے, اس سے پہلے بہت ساری ہدایتیں رکھی گئی ہیں. تو غصے کی حالت میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں, ان ہدایتوں پر اگر ہم عمل کریں, معاشرہ اگر عمل کرے, تو بہت سارے غصے کے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں
اور معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل بہادر اور پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر اور پہلوان وہ ہیں یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یعنی غصے پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کو پی جائے، تو یہ اصل بہادر ہے، یہ اصل پہلوان ہے۔ اور یہ عین نفسیاتی لحاظ سے بات کہی گئی ہے۔ نفسیات کیا ہوتی ہے غصے کی حالت میں؟ نفسیات یہ ہوتی ہے، اور شیطان زیادہ اس کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے کہ میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، غلط بات کا جواب غلط بات سے نہیں دیا تو کمزور ٹھہر جاؤں گا، بزدل قرار پاؤں گا، ہاتھ کا جواب ہاتھ سے نہیں دیا تو میں کمزور ٹھہر جاؤں گا، پیر کا جواب پیر سے نہیں دیا، لات کا جواب لات سے نہیں دیا تو پھر تو کمزور ٹھہر جاؤں گا، بزدل ٹھہر جاؤں گا۔ لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پہلوان قرار دیا؟ کس کو بہادر قرار دیا؟ جو غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ بے شرم بھی ہوتے ہیں اور بزدل بھی ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں کی تاریخ یہی ہے، ماضی کی بھی حال کی بھی، کہ عام طور سے غصے کا اظہار کرنے والے اور غصے میں کارروائی کرنے والے وہ بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ بچاؤ میں کرتے کہ میں نے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ لیکن جو بہادر ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، جو جری ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی غصے کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا کیا کرے گا، جب کرے گا جب دیکھ لوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو کمزور پیدا نہیں کیا۔ یہ بزدلوں کی نفسیات ہوتی ہے، یہ ڈرپوکوں کی نفسیات ہوتی ہے، جو غصوں میں ظلم کرتے ہیں، غصے میں گالیاں بکتے ہیں اور غصے میں جو ہے تو لوگوں کو حقیر قرار دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں ان پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نفسیاتی علاج بھی بتایا کہ اصل بہادر اور اصل پہلوان وہ ہیں جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو کتنے ہیں جو پہلوانی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عام طور سے غصے کی حالت میں بیوی بھی غصے کا اظہار کر کے پہلوان بننا چاہتی ہے، شوہر جو ہے تو غصے کا اظہار کر کے پہلوان بننا چاہتا ہے۔ تو پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے، طاقتور وہ ہیں جو غصے کو اپنے غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اگر بیوی طاقتور ہے تو اس کی یہ پہچان ہے کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اگر شوہر کا یہ دعویٰ ہے، گمان ہے کہ میں طاقتور ہوں، تو طاقتور کا اظہار اور ثبوت اس کو دینا چاہیے کہ اصل طاقتور اصل پہلوان وہ ہیں جو اپنے آپ کو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو میں رکھے، کوئی اول فول نہ بکے، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ طلاق کے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غصے کی حالت میں، غلط بات بھی وہ نہیں کہہ سکتا، غلط کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ مجھے آپ نصیحت کیجیے، اوصینی، قال لا تغضب، فرد ذلک مراسن، قال لا تغضب، اللہ کے رسول مجھے کوئی آپ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ اس نے بار بار کہا تو اللہ کے رسول نے یہی نصیحت کی۔ ہو سکتا ہے اس میں غصے کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہو کہ غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر، تیرے لیے یہی نصیحت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پینے کے سلسلے میں ایک اہم تدبیر بتلائی، اور غصے کے حالت کے نقصان سے اس کے بچانے کے لیے اور معاشرے کو بچانے کے لیے ایک اہم مجرب تدبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر اس کے راوی فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے وہ قائم اور وہ کھڑا ہوا ہے، فلیجلس، تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، فإن ذهب عنہ، بیٹھنے کی حالت میں اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود اگر وہ غصہ اس کا نہ جائے، فلیستجی، تو لیٹ جائے، کیوں؟ شیطان اس پر حاوی ہے نا۔ اب وہ جو کچھ کرے گا وہ نہیں کرے گا، شیطان کرے گا، شیطان اب اس سے کام لے گا۔ اب یہ شیطان کا اہلِ کار بنا ہوا ہے۔ وہ حدیث بھی ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ غصہ جو نفس کے لیے ہوتا ہے، اپنی بڑائی کے لیے ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لیے ہوتا ہے، وہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس تدبیر پر اگر عمل کر لے کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، تب آدھی طاقت کم ہو گئی نا۔
کچھ کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے نا. لیکن اسلام نے، اللہ کے رسول نے اس کو بٹھا دیا، آدھی طاقت کم ہو گئی. لیکن اگر اس سے بھی غصہ اس کا نہ جائے تو پھر اس کو لٹا دیا گیا. اب لیٹنے والا کیا کرے گا؟ لیٹنے والا کچھ نہیں کر سکتا ہے. گویا کہ اب ایک طرح سے اب غصے کی حالت میں اگر اس کا غصہ نہیں بھی گیا، اس کا غصہ اگر زائل نہیں ہوا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ بیوی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ لیٹا ہوا ہے. لیٹا ہوا شخص کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اللہ کے رسول کا فرمان. لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ معاشرے کا طرز عمل کیا ہے؟ معاشرے کا طرز عمل یہ ہے کہ کوئی لیٹا ہوا ہے اور لیٹنے کی حالت میں غصہ اس کو آ گیا یا کسی نے دلا دیا تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہوا ہے تو پھر دوڑنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے. تو یہاں سے خرابی پیدا ہوئی. خرابی دراصل اس کے مزاج میں ہے اور اس کے طرز عمل میں ہے. ورنہ ہدایت تو ہر طرح سے اسلام نے ہماری کر دی ہے کہ کون سی حالت میں کس طرح سے تم کو رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ما تجرا عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرأۃ غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، کہ کسی بھی بندے نے، کسی بھی شخص نے غصے سے افضل کوئی گھوٹ نہیں پیا. پینے کے بہت سارے گھوٹ ہو سکتے، پانی کا گھوٹ ہو سکتا ہے، شہد کا گھوٹ ہو سکتا ہے، اور کوئی میٹھی چیز کا، میٹھے شربت کا گھوٹ ہو سکتا ہے، دودھ کا گھوٹ ہو سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل گھوٹ کسی بندے نے، کسی شخص نے جو پیا ہے، یغضبها، وہ غصے کے وقت کا گھوٹ ہے جسے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پیتا ہے. پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة فاذا فعلوا اسمهم لاو وقضى لهم عدوهم كانوا ولي حميم قریب، کہ الصبر یعنی برداشت کرنا، عند الغضب، صبر یوں تو یہ بہت اہم صفت ہے، لیکن غصے کی حالت میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے. برداشت کرنا، صبر، غصے، اور عفو اور درگزر کرنا. جبکہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، جب کوئی ایسا کرے گا تو اپنے دشمنوں کے شر سے بچ جائے گا. وہ خزا لہم عدوہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے پست کر دے گا. اور کانو ولی حمیم، اور ایک طرح سے دلیل کے طور پر سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت 35 جس میں کہا گا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبین بینک عداوۃ کانہ ولی حمیم، آپ برائی کو اچھائی سے دور کرو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو تمہارا جو دشمن ہے کانہ ولی حمیم، وہ جگری دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا. لیکن کہا گیا وما یلقا الا الذین صبروا وما یلقا الا ذو حظ عظیم. یہ توفیق اور یہ صفت عام لوگوں کو نہیں نصیب ہوتی، حاصل ہوتی. صبروا، جو صبر کرتے ہیں اور جو بڑے نصیبے والے ہیں، انہی کو یہ صفت اور یہ دولت اور نعمت حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے کہا یا ربی من اعز عبادک عندک قال من اذا قدر غفر. حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر کون ہے، سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قال من اذا قدر غفر، کہ جب تو بدلہ لینے پر قادر ہے، سزا دینے پر قادر ہے تو اس کو معاف کر دے. تیرے بندوں میں سے جو بدلہ لینے پر قادر ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے، جس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی وہ بدسلوکی کرنے پر قادر ہے لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دے، تو یہ سب سے بڑا معزز ہے اللہ کے نزدیک. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اور بہت اہم حدیث ہے، حضرت بہاز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر الاصل، کہ بے شک غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا یا شہد کو خراب کر دیتا. انتہائی کڑوا جو پھل ہوتا ہے، ایک طرح سے زہر لیے ہوئے، اگر شہد میں ایک قطرہ بھی اس کا پڑ جائے تو شہد خراب ہو جاتا،
شہد خراب ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ان الغضب لا یفسد الایمان، بے شک یہ غصہ، اس کا اظہار یہ بھی ایمان کو خراب کرتا ہے، جیسا کہ حلوہ جو ہے تو شہد کو خراب کرتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور ہدایت کی کہ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہے کہ خاموشی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے، خاموش رہے، بے شمار برائیوں سے اور بد زبانی سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ گویا کہ حالت غصے میں اگر وہ نصیحت کرے گا بھی، چاہے باپ نصیحت کرے بیٹے کو تو وہ نصیحت کا فائدہ ہونے والا نہیں، استاد نصیحت کرے حالت غصے میں شاگردوں کو تو اس کا فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی طرح جو حالت غصے میں ہے اس کو اگر نصیحت کی جائے تو اس کو بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لیکن زیادہ تر جو آج نصیحت کی جاتی ہیں وہ حالت غصے میں، بہت ساری تقریر بیانات بھی حالت غصے میں آج ہوتی ہے، مقررین کی، معلمین کی، اس لیے فائدہ اس کا زیادہ نہیں ہے۔ شوہر کی نصیحت بھی حالت غصے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، یا وہ اگر حالت غصے میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ حالت اس سے بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سنجیدگی کی حالت ہونا چاہیے، غیر غصے کی حالت ہونا چاہیے، تب اس کا فائدہ ہوتا ہے نصیحت کرنے والے کو بھی اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی غصے کے بیجا اظہار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غصے کو پینے کی جو تدبیریں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں ان تدبیروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔